26वीं आईनी तरमीम हो गई, याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस नामजद हो गए। अब तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस बनने के बाद, और उसके बाद स्ट्राइक डाउन करेंगे 26वीं आईनी तरमीम को। हमारे साथ वज़ीर कानून मौजूद है आज़म रज़ीद तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट बनेगा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, हम अदालत से इस्तदा करेंगे। बेशक उसके कॉन्सिक्वेंस में याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना रहे, मगर ये होगा। देखें जी शाहजेब, इल्म नजूम तो किसी के पास नहीं है, हम तो जाएंगे बाय बुक। पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी रियासत है और हमारे आइन में ये लिखा है कि हकमियत अल्लाह की है और मुल्की निज़ाम जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। पार्लियामान का इख्तियार है आइन बनाना जी। जिस प्रोसेस के जरिए ये किया गया सारा कुछ वो आइन की मंशा के ऐन मुताबिक है। आइन के आर्टिकल 239 में ये फ्रेमर्स ने इख्तियार दिया पार्लियामान को कि वो 2/3 अक्सरियत से, टोटल मेंबरशिप की 2/3 अक्सरियत से कानून साजी कर सकते हैं। आइन में कोई तरमीम यानी कोई इजाफा या कमी या कोई नई चीज डाल सकते हैं। इसी आर्टिकल में लिखा है 239 5 और 6 में कि आइनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि ये सिर्फ इख्तियार पार्लियामान का है। मैं इस पर भी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन और वजाहत कर दी गई। उन्होंने लिखा, फ्रेमर्स ने ओरिजिनल 73 में उन्होंने लिखा कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, कि किसी को कोई अंदेशा ना रहे, ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान के इख्तियार पे किसी किस्म की कदगन नहीं है कि वो कौन सी और किस तरह की तरमीम करती है। हमने तो फिर बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद, पहले आईनी अदालत का ख्याल था, उस पर बहुत ज़्यादा इसरार भी था इत्तेहादी जमातों का, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही पीछे हटे जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने उनसे बैठ के निगोशिएट किया कि आप अभी आईनी अदालत कायम करने की बजाय अदालत के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना लें, ताकि ये जो सियासी नौइयत के या ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे टाइम बहुत कंज्यूम होता है, फुल कोर्टें बैठती हैं, लार्जर बेंचेस बैठते हैं, 10-10 दिन, महीना 2-2 महीने ये केसेस चलते हैं, तो आम आदमी जो है वो रुल जाता है उस अरसे में। उस पे भी सारे मान गए। अब एन इसी स्कीम की रूह के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट दिया गया। उसको दिया भी फिर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया गया, जिस कमीशन के पास जजेस को अपॉइंट करने का और उन्हें कंफर्म ना करके घर भेजने का इख्तियार है। तो मेरी नज़र में तो अब ये 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अगर कोई पिटीशन आती भी है 184 की, 186 की या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो इंटरप्रिटेशन से आगे मांग रहे हैं, ये तो स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मांग रहे हैं जो आर्टिकल 239 के तहत मुमकिन ही नहीं है। तो वो अगर एट ऑल उन्होंने टेक अप होना है और उस पर सुनवाई होनी है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी बेंचेस बनाएगा ये उसी लार्जर बेंच के पास जाएंगे। अच्छा, मगर मसला ये है कि यही आइन अदलिया को एक सतून बताता है, मगर तरमीम पर इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि ये तरमीम अदलिया को एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का मातहत बना देती है। और मसला है कि बाजी में ज़ाहिर है अदलिया ने पार्लियामेंट में मुदाखलत की, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत की, ज़रूरत इस बात की थी कि उस मुदाखलत को ख़त्म किया जाता, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को मजबूत किया जाता, मगर अब तनकीद यह है कि अदालत को कमज़ोर कर दिया गया। फुल कोर्ट अगर बनता है, इसे स्ट्राइक डाउन करता है, तो आपके ख्याल में एक तनाज़े की सूरत हाल, एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी? शाहजेब साहब, मैं पहली बात तो ये है कि मैं सपोजिशंस पे कभी नहीं जाता कि ये होगा ये नहीं होगा। मैं तो कानून का एक तालिब इल्म हूँ और बतौर वजीर कानून मुझे बड़ी क्लैरिटी है। 73 के आइन में भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट थी वो सदर मुमलिकत के पास थी। बाद में एक जजमेंट के जरिए जो अल जहाद ट्रस्ट केस आया उसमें वो इख्तियार जो है उसमें अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा शामिल किया गया और कहा गया कि चीफ जस्टिस की जो मुशावरत है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होनी चाहिए और वो भी हद से आगे चले गए। तो दुनिया में आज भी बहुत सारे मुल्कों में एग्जेक्टिव, फिर जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें मिक्स किया गया एग्जेक्टिव को और अदलिया को। 19वीं तरमीम से उसे डाइल्यूट किया गया, उसका हुलिया बिगाड़ा गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में आपने देखा पूरी कोर्ट बिठा ली उन्होंने। फिर पार्लियामान ने उस 19वीं तरमीम के जरिए उसे 2 हिस्सों में कर दिया कि अच्छा इनिशियल जो कमीशन है उसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार होगी,
مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کے خوف سے 19ویں ترمیم کی تھی، اور ظاہر اس وقت تو آپ دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، تو اب کیوں خوف نہیں ہوگا آپ کو اس بات کا؟ میرا خیال ہے جو ایک مومن جو ہے نا، مومن وہ 2 دفعہ ایک جگہ پہ نہیں جاتا. مگر عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے تو کیا ہوگا؟ میری رسول نے ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، کیونکہ پارلیمان نے اپنا اختیار کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز کیا کوارشن میں آ کے، کمپرومائز کیا کہ انہوں نے 9 مہینے محنت کر کے ایک بڑا پیکج تیار کیا تھا جس میں آمرانہ دور میں کی گئی ساری ترامیم جو ہیں ان کو ختم کیا گیا تھا اور آئین کو صاف ستھرا کیا گیا تھا. اس دفعہ ہم صرف اتنا کام کر رہے ہیں جتنا ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے ایجنڈے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ضروری یہ ہے کہ کورٹوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، عدالتیں سیاست نہ کریں، عدالتیں انصاف فراہم کریں، عدالت عام آدمی کو بھی انصاف دیں، عدالت حکومت کو بھی انصاف دے، لیکن عدالت امینڈمنٹس کو روکنے کے لیے اور عدالت لیجسلیشن میں انٹرفیئر کرنے کے لیے اسٹے آرڈرز جاری نہ کرے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں دیکھا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں تقسیم نہ ہوں، عدالتوں میں گروپس نہ بنے کہ یہ میرا گروپ ہے اور یہ تیرا گروپ ہے. مطلب آپ نے کہا عدالت میں گروپ نہ بنے، عدالتیں تقسیم نہ ہو. آپ نے عدالت ہی تقسیم کر دی ہے، ایک آئینی عدالت بنا دی ہے، ایک نارمل سپریم کورٹ ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی بات کی، آج خود جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بات کی کہ اب رجسٹرار طے کرے گا کہ کون سا مقدمہ آئینی عدالت میں جائے گا، کون سا نارمل عدالت میں جائے گا. شاہ زیب صاحب یہ اسکیم پچھلے 50 سال سے چل رہی ہے. عدالتوں کے اندر ہی اسپیشل بینچز ہوتے ہیں، عدالتوں کے اندر ہی فیملی ڈویژن ہے، عدالتوں کے اندر ہی کمپنی ڈویژن ہے، عدالتوں کے اندر ہی بینکنگ ڈویژن ہے، عدالتوں کے اندر ہی اینٹی ٹیررزم کے اور نیب کے اسپیشل بینچز ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. ہم صرف ایک یونیفارمٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مقدمات 2 مہینے 3 مہینے چلتے ہیں اور جن کے اوپر بہت زیادہ وقت جاتا ہے، ان کے لیے بینچ علیحدہ کام کرے، اور وہ بینچ ڈیڈیکیٹڈ ہو، یعنی کہ اس نوعیت کے مقدمات انہوں نے سننے، اور کنسسٹنسی بھی آپ کو نظر آئے گی. کنسسٹنسی کیسے نظر آئے گی؟ اور ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر ایک دفعہ بن جائے. حکومت اگر کسی کیس سے متاثر ہو رہی ہوگی تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کر وہ بینچ بدل دیں گے، ایک نیا بینچ بنا دیں گے. شاہ زیب صاحب جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تو دیکھیے پلیز. جوڈیشل کمیشن میں 5 سینئر موسٹ چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ یعنی 5 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ سے. اسی کمیشن میں 2 اپوزیشن اور 2 حکومتی نمائندے ہیں. آپ بتا دیں کہ اگر یہ اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ پہ کوئی ایسی بات کریں گے، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اسی کمیشن میں بار کونسل کے نمائندے بیٹھے ہیں، وہ حکومتی نمائندے ہیں، مجھے آپ بتا دیں تو کہاں سے انہوں نے بلڈوز کر لینا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بیلنس تو دیکھیے نا، کہ اگر چیف جسٹس صاحب سمیت 5 ججز ہیں تو 4 پارلیمنٹیرین آ رہے ہیں، ان میں سے بھی 2 اپوزیشن سے تعلق رکھیں گے، 2 حکومتی. آپ کہہ رہے ہیں حکومت اثر انداز ہوگی، اپوزیشن اگر حکومت کے ساتھ مل کے کرے گی تو پھر تو آپ کہیں کہ اثر اندازی ہو سکتی ہے، چلیں یہ 4-5 بندے ہو گئے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ایسا نہیں، ابھی بھی آپ نے جو تعداد بڑھائی ہے وہ حکومت کی بڑھائی ہے نا. 2 حکومت کے 2 اپوزیشن کے اور ایک اسپیکر نان مسلم یا خاتون نامینیٹ کریں گے، جو اسپیکر کریں گے تو ظاہر ہے وہ حکومت کے حامی ہوں گے. پھر بار کاؤنسل آج کل حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ججز میں آپس میں اختلاف ہوتا ہی ہے، ابھی بھی اگر آپ ٹاپ ججز دیکھیں گے ان میں آپس میں اختلاف ہے، تو حکومت کے فیور میں سچویشن جائے گی نا. بات پہ شدید تحفظ ہے. اور آپ شاہ زیب صاحب یہ میرا احتجاج ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. بار کاؤنسل کبھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. آج بار کاؤنسل حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ جس بات کو مانتے ہیں، ہم نے یہ آئینی ترامیم کے لیے جو انہیں چیزیں مسودہ بھیجا تھا، 70% چیزیں بار کاؤنسل نے نکال دی تھی. 70% چیزیں. تو خدا را یہ نہ کہیں بار کاؤنسل کوئی حصہ نہیں ہے حکومت کا. بار کاؤنسل کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے. کل کو کمیشن میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بار کاؤنسل کس نامینیشن پہ راضی ہوتی ہے، کس پہ نہیں ہوتی. ان کا ایک اپنا ہے. اٹارنی جنرل صاحب وہاں کے چیئرمین ہیں، وہ اگر سمبولک بھی ہیں تو فاروق ایش نائک صاحب وائس چیئرمین ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں.
وہ نہیں ہے. بار کاؤنسل پوری نے نمائندہ الیکٹ کرنا ہوتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب ماسوائے میٹنگ پریزائڈ کرنے کے اٹارنی جنرل صاحب تو ان کے کھانوں پہ مدعو نہیں ہوتے کئی دفعہ. آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ وہ اتنی پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پہ. اٹارنی جنرل بار کاؤنسل کی کوئین آف انگلینڈ ہیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ ڈائریکشن دیں. آپ کنگ آف انگلینڈ، مجھے میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے انہوں نے کہا کنگ آف انگلینڈ ہے. مگر وائس چیئرمین فاروق نائک صاحب ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، ان کی تو چلتی ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم اگر ہم اندازوں پہ اور اندیشوں پہ آئین کو پرکھیں گے تو پھر تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. مگر آپ کا ایک جملہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا، قانون بنا، تو آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک جملہ کہا کہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ 4 times to کم ہوتی ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا مستقبل میں. مگر جیسے آپ کو لگا کہ اس وقت مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پر آرڈیننس لے کر آئے. اسی قانون جس کی آپ مثالیں دے رہے تھے وہ آپ کو پرابلم نظر آنے لگا اور آپ نے بدل دیا. شاہ زیب صاحب، اگر ایک ممبر ناراض ہو کے بیرون ملک چلے جائیں اور وہ 2.5 مہینے کے لیے، آپ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا کہ آپ نے 23 اراکین کو اسمبلی سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے اور آپ ان کا ریویو لگانے پہ تیار نہیں ہیں. آپ کے مزاج پہ یہ بھی گراں گزرتا ہے کہ درخواست کیوں دی ہے ارلی ہیئرنگ کی. سر دونوں رخ دیکھا کریں. آپ تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا آئینہ دکھاتے ہیں، ہمیں بھی اور دوسرے فریق کو بھی دکھائیں تاکہ عوام تک صحیح صورتحال پہنچے. کیوں یہاں تک نوبت آئی؟ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ جب آپ کام روک دیں گے، سٹینڈ سٹل کر دیں گے، طے کر لیں گے کہ چیف جسٹس کو چلنے نہیں دینا، عدالت کو ہم نے ٹوٹلی سٹینڈ سٹل کر دینا ہے، تو پھر پارلیمان کی یہ ذمہ داری ہے، مقننہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو وقت کی مانگی کے لیے ضرورت کے مطابق اس کو امینڈ کرے. اسی وجہ سے پارلیمنٹ کے لیجسلیٹ کرنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. آئین میں ایون امینڈمنٹ کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. صاحب اس کا دوسرا رخ یہ ہے نا، یہ تو آپ نے پہلا رخ بتایا کہ پھر جیسے ہی کمیٹی میں تبدیلی ہوئی، پھر جو بینچ بنا اور جو کیس فکس ہوا وہ 63A کا تھا. اس میں 63A کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، اس سے راہ ہموار ہوئی، پھر آئینی ترمیم ہوئی. اس پر تحریک انصاف کا اعتراض ہے کہ اگر پہلے والے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا تو ہماری اس کمیٹی میں 3 ممبر ہوتے. پھر دوسرا وہ کہ یہ ترمیم کیسے ہوئی کہ اگر جسٹس آیا آفریدی منع کر دیتے تو آپ کو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ میں سے کسی ایک کو کنسیڈر کرنا پڑتا. بالکل بھی نہیں ہے. اس کو میرے کئی دوستوں کو اعتراض ہے، اسے پڑھے. اس میں بالکل ایسی سچویشن نہیں. کمیشن کے سامنے، کمیٹی کے سامنے ہر وقت 3 نام رہنے ہی رہنے ہیں. وہ نیچے سے جو ایک نام ہے وہ اوپر آنا ہے، نیچے والا پرووائزو پھر اس سے نیچے جانے کے لیے، سو آن اینڈ سو آن. ترمیم میں واضح لکھا ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک کو نامزد کیا جائے گا. اگر وہ معذرت کریں گے تو باقی 2 میں سے ایک کو نامزد کیا جائے گا، اور وہ معذرت کریں گے تو پھر سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر جو نام ہوگا وہ سینئر بن جائے گا، جب تک کہ پھر چیف جسٹس تعینات نہ ہو جائے، ان کا تقرر نہ ہو جائے. وہ ابہام ہے. بار کیا وہ وقت گزر گیا، اس پہ انرجی نہیں لگاتے.